5 قسم کی عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اسی قسم کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی کیے جاتے ہیں یا خود ہی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں 90% عورتیں شکار ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ایسے جنات ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جنات میں بھی عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات عورتوں پر مردوں کی نسبت بہت جلد قابض ہو جاتے ہیں اور ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورتوں پر جنات آسانی سے کیوں قابض ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے جنات ہم بستری کیسے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، تو چلیے جانتے ہیں کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں، یعنی جنات عورتوں پر جلدی قابض کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور عقیدہ رکھتی ہیں۔ وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور ہر بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات آسانی سے ایسی عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پر قابض اور عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بزدل اور کمزور دل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات آسانی کے ساتھ عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو بھی جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جنات کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتی ہے، اور یاد رہے کہ زیادہ تر جنات کو جادو کے ذریعے سے انسان پر قابض کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جنات کے انسان پر قابض ہونے کی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے اور بے پردگی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گانے بجانے سننا اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا۔ زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ گھر کی چھت پر بال کھول کر بیٹھنے والی عورتوں پر بھی جنات بہت جلد حاوی ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات جن عورتوں پر قابض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی قریبی رشتہ داروں کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں، اور کبھی کبھار غیر مرد کے ساتھ زنا دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، کبھی جسم کے اوپر ناخن کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹتے ہوئے ان کو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جادو سے قابض کرائے گئے جنات کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس کریں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ پر جادو کروایا گیا ہے یا آپ پر جنات کا اثر ہے اور کوئی جن آپ پر قابض ہے۔ آپ کو یہ نشانیاں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھپ کر کھلے بال لے کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورتیں۔ نمبر 2، بے پردگی کرنے والی عورتیں۔ نمبر 3، گانے باجے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، خوشبو زیادہ لگانے والی عورتیں۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق اور قابض ہوتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو جنات یا جادو کی صورت میں محسوس کی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ جادو شروع ہونے کی چند مخصوص نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کے کندھوں میں درد محسوس ہونا یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ درد زیادہ تر کندھے کے دائیں طرف سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ درد ان کے بائیں کندھے سے لے کر ان کی آدھی گردن تک موجود رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں تو آپ کی رپورٹ بالکل نارمل آتی ہے، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار پائیں، یا گوشت کی خوشبو دیکھیں، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں، یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں، تو یاد رہے کہ یہ جادو شروع ہونے کی ہی علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے
آپ کو اپنا نام سنائی دینا یا اچانک سے سائے نظر آنا۔ اگر آپ دوبارہ اس طرف دیکھیں تو آپ کو محسوس ہونا کہ یہ آپ کا وہم تھا، تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامات ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی آپ نے کپڑے بالکل نئے پہنے ہوں یا الماری میں دھو کر بالکل صحیح سلامت رکھے ہوں، اور جب آپ الماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے قینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا ہو۔ قیمتی چیزیں یا آپ کی روزمرہ کی چیزیں چوری ہو جانا، جیسے آپ کا کنگھا، آپ کا ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہوں، آپ کی جیولری یا آپ کی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا۔ سینے پر بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا۔ عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہو، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے رنگ کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ پڑ جانا۔ سر، کندھے، سینے، کمر میں بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس کرنا، نماز، اذان اور قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے یکدم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہو، منہ یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا۔ دوستو، یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اور بتلائی گئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا یا جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج کے لیے بھی کبھی بھی جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو مزید لوٹیں گے، جیسا کہ آئے دن ان لوگوں کی کہانیاں اخباروں میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اچھے اور برے عامل دونوں موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ صرف اسی عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن و حدیث ہی سے آپ کا علاج کرے، اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی شروع کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو عامل حقیقی عامل ہوگا اور شرعی علاج کرے گا، وہ خود آپ کو قرآن سے وظائف بتائے گا، جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پا لیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو مذکورہ نشانیاں اور علامات نظر آئیں تو اپنا جلد سے جلد علاج کروانا شروع کر دیں، کیونکہ جادو کا علاج جتنا جلدی آپ شروع کریں گے تو جادو اتنا ہی جلد ختم ہوگا اور آپ کو جنات سے نجات مل جائے گی۔ یاد رہے کہ جنات نکالنے کے نام پر بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ان فراڈیوں سے خود کو بچا کر رکھیں، صبح و شام چاروں قل لازمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔